بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبا ہیں۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھا۔ خطبہ جمعہ تمہارے سامنے اللہ دی توفیق نال ایک چھوٹی جی سورت تلاوت کی تھی ہم،
جے کو سورت قل ہو واللہ احد آدن جن دا نام سورت اخلاص ہے، اور جے کو سورت التوحید آدن، اور جن دا دوجھا نام سورت المعرفہ ہے، معرفت علی سورت، پہچان علی سورت، توحید علی سورت اور اخلاص علی سورت۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دیوار صحابہ کرام کو فرمایا ہا کہ کیا تو آکو میں قرآن پاک دی تریہائی نہ دساں کہ قرآن دا تریہائی حصہ کیڑا ہے؟ صحابہ آدن دسو۔ آپ نے فرمایا سورت اخلاص ایک قرآن پاک دا تریہائی حصہ ہے، یعنی پورے قرآن پاک ترائے مضمون بیان کیتے گئے، ایک توحید، بیا رسالت تے بیا آخرت۔ یعنی یہ جڑی سورت اخلاص ہے ان دے اندر پوری توحید علی بات موجود ہے، لہٰذا یہ قرآن پاک دی تریہائی ہے۔ ایک بھی حدیث مبارکہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے بھی تھوڑے واسطے کوئی مشکل تو نہیں کہ تساں روز قرآن پاک دی تریہائی تلاوت کرو، یعنی 10 سپارے تلاوت کرو۔ صحابہ کرام آدن مشکل ہے 10 سپارے کیویں تلاوت تھی سن؟ آپ نے فرمایا سورت اخلاص دی تلاوت کرے سوچا تو سمجھو تساں قرآن پاک دے 10 سپارے دی تلاوت کر کے دی، یعنی تریہائی قرآن پڑھ کے دے۔ اور نبی علیہ السلام دی ایک بھی تریجی حدیث ہے، آپ نے ایک شخص کو ڈٹھے وہ سورت کولو واللہ وحد پڑھدا پیا، آپ نے ڈٹھے سنے کہ وہ کیا پڑھدا کھڑا؟ سورت اخلاص۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا واجبت، یہ جامع ترمذی ہے حدیث موجود ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھے کیا واجبت؟ آپ نے فرمایا ان سورت المعرفہ، سورت التوحید، سورت الاخلاص، سورت کولو واللہ وحد دی تلاوت کی تھی سی، اے اللہ تعالیٰ کو جی پسند آئی ہے، اللہ نے دے اتے جنت واجب کر دی تھی۔ اور جڑی مسجد قباء ہے نبی علیہ السلام دے دور ہے جڑا مسجد قباء دا امام آ ان دی عادت ہوندی آئی وہ جڑیاں جہری نمازاں پڑھاوے آ مغرب عشاء فجر او وال کیا کرے نا کہ کرت آلیاں جڑیاں رکھتا ہوں جن پہلیاں سورت الفاتحہ پڑھن دے بعد کوئی حصہ قرآن دا تلاوت کرے آ وہ جو ہی حصہ مکاوے آ والا سورت اخلاص پڑھ دا۔ جڑے مقتدی انہیں نبی علیہ السلام کو شکایت لائی کہ سارا جڑا امام ہے وہ ایویں کریں دے۔ نبی علیہ السلام نے والوں سجا ہاں بھائی اوہ کسی میں کوئی سورت دے نال محبت بڑی ہے، اندے اللہ دی توحید دا ذکر ہے، میں کو پیار بڑا ہے اندے نال۔ نبی علیہ السلام فرمایا اچھا اگر وہ یہ گال کریں دے تے او کو خبر دے دیو کہ ایندے بدلے وچ اللہ بھی اندے نال محبت کریں دے، اگر اے محبت کریں دے تے اللہ بھی ایندے نال محبت کریں دے۔ کیڑی سورت دی برکت نال؟ سورت اخلاص دی برکت نال۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک بندے کو ڈٹھے نماز او پہلی رکعت قل یا ایھا الکافرون پڑھی سی، آپ نے فرمائے قد عرف ربا، اینا مطلب ہے این اپنے رب کو سنجان گی دے۔ قل یا ایھا الکافرون پڑھی سی، آپ نے فرمایا اینا مطلب ہے رب کو سنجان گی دے۔ دوجی رکعت قل ہو واللہ احد پڑھی سی تے آپ نے فرمایا ایویں لگ دے کہ آمنا بربہ ہی، جیویں اے اپنے رب نال پورا ایمان بھی گھن آیا کھڑا ہوئے۔ یعنی جڑا سورت اخلاص پڑھ دے سمجھو دا رب دی توحید تے رب دے کلے ہون تے کامل ایمان ہے، یہ سورت اخلاص ہے۔ اساں چھوٹی جی سورت ہے، تقریباً ہر بندے کو یاد ہے،
لیکن ان دے باوجود ان دا اے پتہ کہیں نہیں کہ ان دی فضیلت کتنا ہے، ان دی اہمیت کتنا ہے، ان دا مقام کتنا ہے۔ خود نبی سائیں جہاں دے قلب اطہر تے قرآن نازل تھا، خود جڑے قرآن دے ماہر ہن وہ آپ انہاں دی عادت ہوندی آئی وطریں چ سورت اخلاص پڑھ دے ہن، وطریں دی جڑی تریجی رکعت آئی، اور آپ دی عادت آئی فجر جڑے 2 رکعتاں پڑھ دے ہن سنتا، آپ انہیں دی دوجی رکعت سورت اخلاص پڑھ دے ہن، اور آپ دی اکثر عادت ہوندی آئی کہ آپ سمن دے ٹائم 3 واری سورت اخلاص پڑھ دے ہن، اور فجر دی اور ہر فردی نماز دے بعد بھی سورت اخلاص پڑھ دے ہن۔ اویں ظاہری طور تے ڈٹھا ونجے عام جی صورت ہے، چھوٹی جی صورت ہے، لیکن اساں دے اوتے کریں غور نہیں کیتا، ٹوٹل 47 حرف ہیں دے وچ، مکی صورت ہے لیکن مضمون دے اعتبار نال بڑی اہم صورت، اساں دے نال پیار کروں، اساں دے نال محبت کروں، ان دے ترجمے نال محبت کروں، ان دی فضیلت نال محبت کروں تے اللہ ان دے بدلے سب کو ایمان نصیب کر دے۔ ہن جڑی بات میں دسنی ہے کہ یہ صورت آئی کدن ہے، یہ صورت آئی کیوں ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کیوں کی تھی آئی؟ نبی کریم علیہ السلام کے کچھ لوگیں آ کے آکھیا ہا اساں لات دی پوجا کرنے ہیں، منات دی، عزا دی، اپنے خدائیں دی، ساکو پتہ ہے کہ انہیں دا نسب نامہ کیا ہے، انہیں دا خاندان کیا ہے، تو جو آدھی میرے رب دی عبادت کرو ان سب لنا ربک، سارے سامنے اپنے رب دا خاندان بیان کر، اپنے رب دا ٹبر بیان کر، ساکو دا ساتھ دا رب کہیں دا پوترے، اون دے ابے دا نام کیا ہے، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، اون دا خاندان کیڑا ہے، ساکو پورا تعارف کرا، ان سب لنا ربک، اپنے رب دا تعارف کرا۔ نبی علیہ السلام پریشان تھی گئے بھئی انہیں کو اندھی قوم کو کیا جواب دے ویجے، ول اللہ نے یہ صورت نازل کی تھی، اپنا تعارف کرایا اور انہیں دے سوال دا جواب دیتا، قل هو اللہ احد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نال آکھ دے هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ کلھا ہے، اللہ تنہا ہے، واحد نا، اللہ واحد ہے نا، واحد دا تسنیہ بن سکدے، واحد دی جمع بن سکدی ہے، واحد تقسیم کیتا بن سکدے، ایک دے بعد 2 ممکن ہے، ایک دے بعد 3 ممکن ہے، لیکن اللہ احد، احد ایسا صیغہ ہے جے کو تقسیم ہی نہیں وے کر سکدے، یعنی ایک نا اکیلا، این دے وچوں بھی کڈ کشے نہیں وے سکدے کہ پترو سی نعوذ باللہ ہے، بیوی ہو سی نعوذ باللہ، نہ اے اکیلا ہے، تنہا ہے، نہ ایک کہیں وچوں نکھتے نہ ایندے وچوں کشے نکھتی ہے، واحد والا لفظ اللہ نے بولیا ہی نہیں، آہد اللہ کلا ہے، حالانکہ کہیں جائیتے اللہ نے واحد بھی بولے، لیکن مراد یہ ہے کہ اللہ کل ہے، اللہ اکیلا ہے، جب کل ہے ان دے خاندان دی کیا ضرورت ہے؟ اے میرے پیغمبر انہیں کو آکھ رہے ہو اے میرے خاندان دے بارے پوچھ دن، ہو اللہ احد، اللہ ہے کہ اللہ کل ہے، اور اللہ تعالی نے قرآن مجید یہ ساریاں باتاں سمجھائیں نا کہ اللہ کل ہے، یہ دعوت سارے نبی پاک دی آئی کہ مکے والے ہو اللہ کل ہے، جہاں عبادت کریں دی وہ کل ہی ذات ہے، ہی وجہ تو آپ کو مارا ڈچا گئے نے، ہی وجہ تو آپ کو وطنوں بے وطن کیتا گئے، ہی وجہ تو آپ کو ہجرت کرن تے مجبور کیتا گئے، یہ وجہ ہی اویں تو لوگ آتے ہیں تواڈے ورگا چنگا کوئی کہہ نہیں، لیکن آتے ہیں نا نبی سائیں کہ اللہ سونا کل ہے، ول اپنے بیگانے تھی گئے دشمن بن گئے، شروع اسلام ہے نبی سائیں کو گھروں کڑ چھوڑیا نے، اور آپ نے ایک جگہ ہائی گھاٹی ہائی ابو طالب دی، آپ اتھا رہی ہیں خیمہ لا کے 3 سال دے قریب عرصہ رہی ہیں اتھا، مکے والے بائیکاٹ کر دیتا بھئی متاں باز آ ونجن، نبی علیہ السلام فرمایا نہیں، یہ میری ذمہ داری رب نے لائی ہے، میں جگہ جگہ تے نعرہ مارنے کہ اللہ احد۔ انہیں سردار ابو طالب کو آکھے اپنے بھتیجے کو آکھ رشتہ آدھے رشتہ دینے،
سرداری آدھے سرداری دے دیں جیڑی چاہتی سی اسائیں دی پوری کریں دیں بس اے اللہ دی یکتائی اللہ دا وحدہ لا شریک ہونا اے بیان نہ کرے۔ سردار ابو طالب نے اپنے بھتیجے نال مذاکرات کی تھے، بھتیجا ہی میں مکے والے آدن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چاچا میرے ایک ہاتھ تے اگر سورج رکھ دے من بے ہاتھ تے چاندر رکھ دے من رکھ نہیں سکتے، جرت نہیں نے دی، اگر ایک کار بھی ونجن سورج لہا میں آسمان تو چاندر لہا میں آسمان تو اے میرے ہتھیں تے آ کے رکھ دے من تاں بھی میں اللہ دی توحید بیان کرن بند نہیں کر سکتا۔ اللہ احد، اللہ کل ہے، اور اصل پتہ مزے دی گال کیا ہے، نبی سی پہلے اللہ دی توحید اپنے کو دسی ہے، اپنے سکیاں کو دسی ہے، اپنے رشتہ داریں کو دسی ہے، اسا پرو شروع کرنے ہیں گھارت رشتہ داریں کو زندگی بھر نہیں سے دسیں دے بھی متا کبڑی پومن، سادے نبی سے گھروں شروع کی تھی دعوت توحید، اللہ احد ایو نعرہ آئی، این نعرے دی وجہ تو نبی علیہ السلام بڑے لکھی تھے، مارا برداشت کی چاہ ہجرت کی تھی، لیکن آپ نے نعرہ نہیں چھوڑا۔ احد دے میدان نبی علیہ السلام دا سر مبارک زخمی ہویا، آپ نے لوہے دی ٹوپی پاتی ہوئی آئی، وہ جڑی سر مبارک گھپ گئی آئی، پورا چہرہ لہو لہان آئی، آپ پہاڑ دے اتے بیٹھے ہن تے پتھر دی ٹیک لگے بیٹھے ہن تے آپ فرمیں دے بیٹھے ہن کیف یفلح القوم شجو نبیہم، انجھی قوم کیویں کامیاب ہو سی جڑی قوم اپنے نبی کو زخمی کر دے وے، زخمی حالت چن احد دے میدان کافر ایک پاسے تھی گئن، 70 صحابہ شہید تھی گئن، کچھ بچے ہوئے، آپ پہاڑی دے اتے ہیں، سردار ابو سفیان دا لشکر تلے، تھوڑی دیر دے بعد سردار ابو سفیان مسلمان کہنا تھا یان این موقع تے بعد فتح مکہ دے موقع تے مسلمان ہویا رضی اللہ عنہ، اتھا کھڑ کے کیا پہ آندن سردار ایویں مخاطب تھا اچھی حقل ماری سی، آدھے وہ مسلمانو اے دسو توڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے یا نہیں؟ بچ گئے بھائی یا دنیا تو چلے گئے نا؟ اگر بچ گئے تے جواب دیو، ہاں بھائی مسلمانوں توڑے نبی ہیں نا؟ نبی علیہ السلام زخمی حالات جان، آپ نے فرمایا کوئی جواب نہ دے وے، سارے چپ کر ونجو۔ تھوڑی دیر دے بعد سردار ابو سفیان نے بھی حقل ماری ہے، ہاں بھئی مسلمانوں تسا اے دسو جیڑا تسا اپنے محمد کریم دا جواب نہیں دیتا لگدا ایویں یہ جو نہیں رہیے، اسا مطمئن تھی گئے جے ہوویں نا جواب ملیا، ہن اے دسو تواڈے چ ابو بکر بھی ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا چپ کرو بھائی کوئی جواب نہ دے، تواڈے چ ابو بکر بھی ہے، چپ تھی گئی ہے۔ سردار ابو سفیان دے لگدا ایویں جویں ابو بکر بھی کہنا ہوئے، اے مسلمانوں اے دسو تواڈے وچ عمر بن خطاب بھی ہیں یا کہنا؟ امام کائنات نے فرمائے چپ رہو کوئی بندہ جواب نہ دے وے، اتھا ایک وچ بھی گال بھی رلائی جلاں، مکے دے لوگیں کو بھی پتا ہا کہ نبی دے بعد ترتیب کیا سونی پھب دیئے، نبی دے بعد ابو بکر دا نا گدن ہے، انہیں کو پتا جو نمبر ہی ابو بکر دا ہے، ابو بکر دے بعد عمر دا نا گدن ہے، مکے آجے کو پتا ابو بکر دے بعد عمر دا نمبر ہے، جیڑا آج ترتیبہ نہ منے اندے واسطے سبق ہے جو مکے والے کافر بھی منے نہیں، نبی دے بعد صدیق دے بعد فاروق، خیر تزمنی بات آئی جیڑے ویلے تریے باتیں دا جواب نہیں آیا، ابو بکر دا جواب بھی نہیں آیا، عمر دا جواب بھی نہیں آیا، سارے نبی دا جواب بھی نہیں آیا، سردار ابو سفیان اٹھی کے نعرہ مارے، حبل دی پوجا کر دیں، حبل خدا ہا انہیں دا بوتا پتھر دا بنیا ہویا، آدھین ساری مدد حبل کی تھی ہے، یہ جڑے 70 شہید تھے حبل کروائیں، آدھین جڑا نبی زخمی تھے حبل کروائے، آپ نے خدا دا نعرہ مارے نے،
بھی ساری مدد کی اس تو کوئی نہیں رہا ہی نہیں وچوں ہن ذرا غور کریں ایویں کھڑا تھی کہ نعرہ مارے سی تے آکھے سی آلہ ہوبل زندہ باد اج مسلمانے دا خدا نہیں رہا اگر مسلمانے دا خدا ہوئے تے مسلمانے کو بچا چھوڑے اپنے نبی دی مدد کرے اپنے ابو بکر تے عمر دی مدد کرے اینا مطلب اینا دا خدا کمزور ہے سادہ جڑا خدا ہے جندہ نہ ہو بولے وہ طاقتور ہے نعرہ کھڑا مرے نا صحابہ دن میرے نبی پتھر دی ٹیک لگے بیٹھے آن تے چہرہ لولہان آئی جیڑے ویلے توحید دے مقابلے ویچ غیر دا نعرہ پیا لگ رہا سارے نبی جلدی نال پتھر دی ٹیک چھوڑ کے آدھے قومی ابن الخطاب کی کو توحید آدھن امام کائنات لہو لہان تے ہوئے ان جیڑے ویلے اللہ دی توحید دے مقابلے چ غیر دی خدائی دا نعرہ پیا وجدہ میرے نبی سی فرمائے میرا پوچھے نے میرا ذاتی مسئلہ ہی کوئی ایشو نہیں ابو بکر دا پوچھے نے ابو بکر دا ذاتی مسئلہ ہی کوئی مسئلہ نہیں عمر دا پوچھے نے عمر دا ذاتی مسئلہ ہی کوئی پرابلم نہیں ہونا آ گئی ہے گال سارے رب دی توحید دی گال آ گئی ہے سارے رب دے وعدہ اولا شریک دی سارے اللہ کو کمزور پہ منندن اپنے خدا کو طاقتور پیادن اوے خطاب دا پترو مارا اللہ نے تیری آواز گرج رکھی ہے قوم میں اپنی جگہ تے کھڑا تھی آواز پتھریں تے پہاڑیں جو ویسے بھی گونج دیے تے اللہ نے تیری آواز جب بیس تے گرج بھی بنائی ہے ذرا عمر بن خطاب کھڑا تھی ہونے چوپ دی جا نہیں زخمی ہومن برداشت ہے اللہ دی گستاخی برداشت نہیں یہ میرے نبی دی بے صدہ مقصد ہے 70 صحابہ شہید کراون گوار ہے ساڑے رب دی ذات دے بارے جملہ لایا ونجے میں آمنہ دا لال ہجرت کی تیم اللہ دی توحید دی خاطر میں دے جملے کی میں برداشت کرے سا میں اللہ دی توحید دی خاطر 3 سال کھلے آسمان تلے میں بوکھتا سے برداشت کریں دا رہ گیا اللہ دی توحید دی خاطر میرے جسم تے اٹھ دا اوج رکھیا وینا آج دے جملے میں کی میں برداشت کر سکتا میں آمنہ دے لال دا میرے اللہ نال بڑا پیارا پیار ہے اے میرا پیارا یار عمرہ ذرا اپنی جگہ تے کھڑتے نعرہ مار حضرت عمر کھڑے تھے تے آکھن لگیں اللہ آلہ اللہ اجل آلہ اجل وے سردار ابو سفیان میں عمر دی آواز کے سنیان گداؤ سا عمر بھی جیندہ ہے تے ابو بکر بھی جیندہ ہے تے سادہ پیارا حبیب بھی جیندہ ہے تے گال کریں دا کھنا میں اپنے حبل دی اگر تیرے حبل چے طاقت ہو ویا سادہ وال ڈنگا کر دکھا ویا سادہ اللہ کل بھی زندہ باد سادہ اللہ آج بھی زندہ باد ہے سادہ اللہ کل بھی سادہ مددگار سادہ اللہ آج بھی سادہ مددگار ہے اچھا وہ فردوس سے چاونا لے ہو ایک گال دسا چاس دی لہو لہان تھے بیٹھے ہیں جی میں سردار ابو سفیان اللہ دے بارے گال پیا کریں رہا بھئی نے دے خدا انہاں دی مدد نہیں کی تھی آکھ سکتے ہیں بھئی گال ٹھیک کھڑا کریں دے مدد کرے آتے آج رتو رات نہ تھی ہوا مدد کرے آ 70 جوان سارے شہید نہ تھی میرا نبی سے گال کر سکتے ہیں زخمی تھیون دے باوجود 70 یار کوہاون دے باوجود ہی اپنے رب دا گلہ برداشت کہیں اللہ سادہ ہے پیا وہ سردار ابو سفیانہ زبان اپنی کو تالا لا تائیں کیا سمجھا ہوئے ہے کہ اسا اللہ دے بارے بدزن تھے بیٹھے تائیں کیا سمجھا ہوئے ہے اسا اللہ دی توحید دے خلاف جملے برداشت کر گئے انسوں نہیں سادہ کل بھی اللہ زندہ باد ہا مددگار ہا آج بھی اللہ مددگار ہے ایکو ادن توحید میرا دکان مارکیٹ ہے ہمسایا میرے کٹھے ودے ہیں سادہ سارا آوے دا آوا کٹھے
جڑا ایڈے اڈے ونجے غیر دیاں پوجا پاٹاں کرے، نظرانے غیر دے نا تے دے، نیاساں غیر دے نا تے دے، سجدے غیر دے نا تے کرے، وہ بھی سارا یار ہے، وہ بھی سارا رشتہ دار ہے، رلیا ملیا پانچ پا پکائی ودے ہیں۔ یہ اصل توحید دی غیرت، زخمی ہون برداشت ہے، رب دی توحید دے بارے بات برداشت نہیں۔ قولو اللہ احد، اے آدن رب دا خاندان دسا، میرا نبی دس اللہ کل ہے۔ اللہ کون ہے بھائی؟ آج یو کوئی سیکھ کے ونجو، اللہ کون ہے؟ اللہ کل ہے، اللہ دی ذات کلی ذات ہے۔ میرا دل دے میں تک ایک حدیث سناواں تے اگر دل نال سنے تو ایمان ود سی انشاءاللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے، امام کائنات نبی کریم دی حدیث ہے، قیامت دا دین لگا کھڑا ہو سی، بندے دا نام اعمال جڑے ویلے تلدا پیا ہو سی تے اندے 100 رجسٹر ہو سن، سارے دے سارے رجسٹر، 92 رجسٹر اندے گناہیں کے بھرے ہوئے ہیں، اللہ دی نافرمانی کے بھرے ہوئے ہیں، سستیاں کریں نہ رہ گئے، کتایاں کریں نہ رہ گئے، گناہ کریں نہ رہ گئے، تے جڑے ویلے نام اعمال تلدا پیا، نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے، اللہ پاک فرمیسی فرشتے ہو ایک باری دا دوبارہ نام اعمال چیک کرو، ہو سکدے متا کوئی نیکی لبھاوے، فرشتے بار بار اندے رجسٹر پھل رہے دے پین، نام اعمال چیک کریں دے پین، چیک کرن دے بعد پورے رجسٹران دے وچوں ایک پرچی نکل آئی ہے، جڑی پرچی تے لکھا پیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرشتے پرچی چاہ کے اللہ دی بارگاہ پہنچ گئے، دکانداری بھی کریں دا لیکن آدھا اشہد اللہ الہ الا اللہ، مارکیٹ چاہتا ودا اللہ ہے کیوے، رشتہ دار کٹھے تھے میں نا انہیں کو آدھا اللہ ہے کیوے، بھناویں کو آدھا اللہ ہے کیوے، گناہ تھی میں نیان سی لیکن اللہ دی توحید کو بلند کی تیران دا ہکا پرچی ہے جہندے تے توحید لکھی پئی ہے۔ اللہ فرمائے سی کیا چاہے ہو؟ اللہ ایک پرچی چاہیں اندے ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا پہ، جملے سنی ذرا دل نال۔ نبی اسی فرمائے اللہ فرمائے سی اچھا ہی میں کرو اندے 92 رجسٹر ترازو دے ایک پاسے چ رکھ دیو، بے پاسے پرچی رکھ دیو۔ ساکو کوئی آکھے اساں کو یار عجیب ہے یار، پرچی کتھاں تے 92 رجسٹر کتھاں، لیکن اللہ دا حکم بھائی فرشتے رکھ دیتے، اگرچہ انہاں کو پتہ جو یہ آپس موادنا تو نہیں تھی سکتا، 92 رجسٹر دا مقابلہ کیتا گئے ایک پرچی نال، او مرکز فردوس چاونا لے پرچی نال مقابلہ نہ ہا، ایویں سمجھو ساری زندگی دے گناہیں دا مقابلہ رب دی توحید والے عقیدے نال پیا تھی نا۔ اللہ نے کیجرا وزن بنائے، ہاں بھائی فرشتے ہو ترازو قائم کرو، جڑے ویلے ترازو قائم کیتا گئے اللہ دی قسم چاہ کے آدھا حدیث صحیح کھڑا پڑھ دا، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے 92 رجسٹریں والا پلڑائی میں چویا کھڑا جی میں کاکھ جتنا وزن بھی کہنا ہوئے تے توحید والی پرچی والا پلڑا ایویں تلے لاتا جی میں 14 طبق جہان دا وزن ہوئے۔ اللہ فرمائے سی اندے چ میری توحید آئی، میری توحید نال کریں رلا نہ کریں، میں اندے سارے گناہ ماتے رحمت دا کراز پھیر دیتے میں، اندے سارے گناہ میں اللہ نے نیکی تبدیل کر دیتے میں۔ فرشتے ہو عزت نال گھن ونجو ایکو میں اللہ نے جنت نصیب فرما دیتی ہے۔ کیڑی شے؟ اللہ ہو احد، اللہ ایک کون دے ہوئے میاں، اللہ قرآن چاہ دے ہوئے اللہ دے بندے جے دنیا جے ڈو اللہ ہوں دے روز جھیڑا نہ ہوئے، لا فاسدتا زمین تے فساد نہ مچیا، ایک آکھیا میں ڈین کڑھ دا بھی آکھیا نہیں کڑھنا، ایک آکھیا میں رات دینا بھی آکھیا نہیں دیونی، ایک آکھیا مائی کو پیسے دینا بھی آکھیا نہیں دیونے۔ اللہ قرآن چاہ دے اگر اے ڈو اللہ ہوں دے، ڈو الہ ہوں دے، ڈو خدا ہوں دے، اتھا تے اللہ نے ڈو چھے دی نفی کی تھی ہے، میں تا سینکڑی دی تعداد تے بنائے ہوئے ہیں، میں دے تا سارے ہیں، جیڑا عقلوں فارغ تھی وے کو اساں خدائی دا درجہ چاہ دے دیں، جے کو پاکی پلیتی دا پتہ نہ لگے وہ پہنچی ہوئی سرکار ہے،
جے کو کپڑے پردے لباس تے ساتر تے حیا دا پتہ نہیں او سارا مشکل کشا بن ویندے جڑا گل وچ گھنگورو چا گھتے تے ننگ تڑنگا بازاریں پھردا ودا ہوئے اساں دے پہنچا ہویا داڑھی چلی مچھی ہوئے توڑے بندہ اکا توڑے کشے نہ پڑھا ودا ہوئے نماز دا ہی نہ پتہ ہوئے ولا بھی اساں دے بابا اگر کشے روکن تے آوے تو وال دیکھو روک سکدے یعنی خدائی صفتاں اوندے وچ مننا پیریں دی پیری برحق بزرگیں دی بزرگی برحق ولییں دی ولایت دی کرامت برحق آ سچا ولی گھن کے آ اندے پیر دی دھوڑ کو میں اپنے اکھیں دا سرما بناون تے تیار ہاں اندے پیر دی جُتی کو میں اپنے سر دا تاج بناون تے تیار ہاں لیکن ولی ہوندے ولی خدا نہیں بن سکدا ولی مشکل کشا نہیں بن سکدا بولو اللہ ایک یقین کوئی ہے بیا کوئی بیا خدائی کام کر سکتے قولو ہو اللہ احد اللہ ایک او حضرت بلال حبشی کو جڑے ویلے لٹایا گیا نا آنکھو رضی اللہ عنہ گرم رہتے ہیں اتھا بھی دیا گالائی جڑے ویلے امیہ کوڑے پیا مرے نا آئی حضرت بلال اچھی اچھی آدھیان اللہ ہو آہد اللہ کلہ ہے وہ بے کوڑے ماریا وات حضرت بلال آدھیان اللہ ہو آہد وہ بے کوڑے ماریا وات حضرت بلال آدھیان لوگ کٹھے تھی گن میلہ لگ گئے بندہ ایک مجمع دے وچوں نکھتے نبی سہیں دو پجے آدھے اللہ دے نبی تو آدھے یار بلال کو گرم ریت لٹایا ویندہ پہ تے کوڑے مارے ویندے پہنا امام کائنات نے فرمایا میرا یار صدیق کتا ہے جی اللہ دے نبی فرمایا پیسے تیرے کے ہیں جی اللہ دے نبی ہیں فرمایا سارے پیسے چاہ کے ونج امیہ نال گال کر کے آ جتی پیسے گھندے کو پیسے دے کے آ تے اللہ واحد دا نعرہ مرنا لے بلال کو آزاد کرا کے آ تاکہ مکے دی ہر گلی اچ نعرہ ودا مارے نعرے تے پابندی نہ ہوئے کھلم کھلا اللہ دی بلندی بیان کر سکے حضرت صدیق پیسے چاہ کے ونجن لگن امام کائنات نے فرمایا ابو بکر جی اللہ دے نبی ایک بیا سنیہ بھی چاہتی ونج جی سونے آپ نے فرمایا میرا یار ابو بکر امیہ دو پہلے نہ پیا ونجے پہلے بلال دو ونجے تے بلال کو کاننے چاکی تے کو عرشاں والا رب سلام پیش کریں داری کیڑی شاہدی برکت نہ شکل کالی ہونٹ موٹے نسل حبشی جسم تے کپڑے کہنی مرلہ ایک نامے کہنی ایک درہم دینار دی ملکیت کہنی ذرہ برابر بھی عہدہ کہنی غلامی دی حیثیت رکھن والا گرم ریت تے لیٹن والا امیہ دے کوڑے جھلن والا رتو رات تھیا ہویا مکے دی پتریلی زمین تے پیا ہویا جوانے نا بلالے تے سلام عرشاں والے رب دے پے اندر اے توحید دی برکت نہیں تبیا کیڑی شے دی برکت رب نے عہدہ دے کے سلام بھیجے رب نے شکل دے کے سلام بھیجے رب نے قوم دے کے سلام بھیجے نہیں قوم حالت تورے سامنے سلام تنال آکھیں بلال کو اللہ احد ہولیں آکھیں یار ہولیں آکھ اللہ سونا دلیں دے راز جان دے تو اچھا دیں امیہ کو زیادہ تکلیف تھی نہیں ہے وہ تے کو مار زیادہ دیں دے لوگ ہیں کہ وہ ارڑے کو وہ حق پاسے ہٹ ونجو ابو کو حافظ دا پوتر آ گئے ابو بکر آ گئے روب ہا صدیق دا امیہ کوڑا سٹی کھڑے بھئی میں دو آسن لیکن صدیق امیہ دو نہیں گیا جناب بلال دو گئے بائے گئے بلال دے سیر نال تے آدھے بلال نبی سی آدھن اللہ وحد ہولیں آکھ چاہ دلے چاہ یارو چاہ آکھ متا مار کے بچ ونجے جملے سنویں جوان دے مجاہد دا جواب سن مرد کلندر دا جواب سن توحید جڑے سمجھانا لے ہوں ذرا انہیں دے ولدے سن حضرت بلال آدن اے صدیق سارے نبی سہیں کو آکھو میں کو اللہ وحد ہولیں آکھن دے سنیے نہ بھیجو یا تے رب دی سنیان نہ کراؤ اللہ دی توحید نہ سکھاؤ یا وط ہولیں آکھن دے سنیے نہ بھیجو اے امیہ جڑے ویلے سختی نال کوڑے مریں دے اے جڑے درد یا جائیوں جن
جڑیاں زخم آلیاں چاہیوں جن لوگ مرہم پٹی کرن تے انہیں دا علاج بن دے اے جڑے ویلے کوڑا مارے میں کو درد تھی دے میں اپنا علاج ہی جملے دے نال کرنا جڑے ویلے درد پوے آدھا اللہ احد آکھن دی دیر ہوندی ہے ایویں لگ دے جی میں اللہ نے میں کو کدائیں کوڑا مروایا ہی نہ ہوئے جڑے ویلے اللہ احد دا نعرہ مارا ایویں لگ دے جی میں میرے جسم وچ درد تھی آئی کہنا ہوئے اے کرامت آئی حضرت بلال دی ولایت دی تے توحید دی برکت آئی حضرت بلال آدن کوئی مسئلہ نہیں میں اچھا تا جتنا میں اچھا دا اتنا میں کو مزان دے اتنا میں کو سکون دے کیونکہ سارا رب ہے بھی اچھا اللہ اکبر وڈا ہے کہنا تساں وڈے ہو یا اللہ وڈا ہے بولو یار متا توارا پیسہ وڈا ہوئے متا کشے وڈی ہوئے توارا عہدہ متا وڈا ہوئے اللہ دی قسم ہے اے ڈیئے چ 5 واری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیاں صداواں اے کائنات دے ایک ایک بندے کو کان پکڑ کے کھڑیاں آ جن تو چھوٹا ہی وے اللہ وڈا ہے بھاویں ایم این اے ہی چھوٹا ہی بھاویں ایم پی ہی چھوٹا ہی اللہ وڈا ہے اللہ احد تے نال آدن بلال اللہ تے کو سلام دین آئی تے نبی سی معراج تے گئن تے اتھو والوالین مجمع کو دیکھ کے فرمائنے وہ بلال کتھا ہے بلال کتھا ہے او آخر اچ بیٹھا غریب جیاں سہیں آقا حاضر فرمایا عورتیا نال بلائنے تے آکے نے بلال ایک گال تا پہلی اے من آج دے بعد آخر اچ نہ بیٹھا کر میں محمد دے نیڑے بیٹھا کر صحیح خیر فرمایا رات میں گیا معراج کی تمی سیر کی تمی جنت جو ونجن لگا اندروں ٹرن دی آواز آئی میں پوچھے جبریل کون ہے انہیں کہ بلال ہے میں کہ بلال دا زندہ ہے جنت کی میں آ گئے جبریل ہے کہ سونا تو آپ کو نہیں پتا بلال توحید اتنا پیاری سمجھئے رب کو بلال دی توحید اتنا پیاری لگیے وہ ٹردہ زمین تے ان دے پیران دی آواز جنت دیاں ہوران سن جا کیڑی شاید برکت آئی کیڑی شاید شرک نہیں کرنا اللہ دا کہیں کوئی شریک نہیں بناونا سادہ عقیدہ ہے اہل الحدیث دا عقیدہ ہے اللہ سونا وحدہ لا شریک ہے نہیں سمجھ آئی کل ہو واللہ احد تو میرے نبی سی فرمائے تساں بھی کیا کرو ہو واللہ احد جی میں حضرت بلال آتے ہیں اللہ احد حضرات توحید یہ پہلی آیت کریمہ آ جاتے رہے سامنے رکھے میں قولو ہو واللہ احد اے میرے نبی ہے توارے کنے رشتہ داری پوچھتے ودن تساں آکھو اللہ کیا ہے بولو بھئی سارے ڈاس لو کوئی گال نہیں اللہ کل ہے اللہ اگلے جملے تے غور کر اللہ فرمائیں دے اچھا قرآن جائے تا سنا چھوڑا دو چار وہ سنا چھوڑا نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمائے آنکھنے کو کہ اللہ ہے کہ بھلا آپ نے قرآن جائے تا پڑھ کے بات سمجھائی اللہ پاک نے فرمائے میرا پیغمبر آکھلے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تو اللہ ہے کہ ایک بے مقام تھے اللہ پاک نے فرمائے اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا الہ الا انا فعبدنی اللہ میں کلے دی عبادت کی تھی کرو اللہ نے بے مقام تے فرمائے میرا نبی آخر فعلم انہو لا الہ الا اللہ اللہ نے فرمایا میرا نبی بے مقام تھے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم
قل هو اللہ احد، تے اگلی آیت اللہ الصمد، میرا سونا آنکھ دے اللہ بے نیاز ہے۔ اچھا یہ جملے تے ذرا میرے دیکھ سو، اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ یہ بے نیاز دا کیا مطلب ہے؟ تیری بولی اچ دساں، میں نیاز مند استاد جی، بابا جی میں نیاز مند، بھتریجا آدھے چاچا جی میں نیاز مند، دوست آدھے دوست کو میں نیاز مند، اپنے محسن کو بندہ آدھا ودا ہوندے سی میں نیاز مند سی، بھاویں میرا دل نہ آکھے میں نیاز مند سی، میں ضرور منے سا۔ اللہ دے جڑی تسا نیاز مندی کریں دے ودے ہوندے ہو، اللہ دے بارے گال نہ سوچائے، اللہ الصمد، اللہ کہیں دا نیاز مند نہیں۔ ساڈی انہیں دے اگے تے انہیں دی وقت اللہ دے اگے اے بے نیازی دے خلاف ہے۔ ساڈی سندا نہیں تے انہیں دی بولیں دے نہیں وے، مڑے سی اوہو نا جڑا نیاز مند ہو سی ایویں نا، تے اللہ دے میں کیا ہاں، انہا مطلب ہے وقت یہ جملے صحیح نہیں نا ہیں۔ وہ میاں چھت تے چڑھنا ہوئے تو سیڑھی رکھنی پندی ہے، چھت رب کو چھت چا بنائے اس نعوذ باللہ، تے سیڑھی ولییں کو چا بنائے اس، ایویں بابا اللہ نہیں ملدا، او بھائی یہ غلط بات ہے انساریاں، اللہ ایویں مل دے۔ رکوع کنے اڑدی واری آدھے ہیں نا سارے سامے اللہ ہولے من حامدہ، چلو تو تا پوڑی تے چڑھ سکسیں، جڑیاں بیاں مخلوق ہیں وہ تے پوڑی تے نہیں چڑھ سک جا، او کیویں پجسن رب تک، جڑیاں تحت سرائے مخلوق ہیں انہیں دا رب نال کیویں پجاڑا بنسی۔ اللہ دے میں بے نیاز ہاں، میں نبی ضرور بنائیں لیکن نبی دا محتاج نمی، نیاز مند نمی، پیغمبر ضرور بنائیں میں، آدم نبی کو اپنے ہاتھ نال بنائیں، پر آدم میرا نیاز مند ہے، میں بے نیاز ہاں۔ متا میں کو حوالے دیو کہیں شاید نا 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 نا، حوالے اوکو دیوینن جڑا نیاز مند ہوئے، اللہ الصمد، میں اللہ بے نیاز ہاں، میں اللہ نیاز مند نہیں۔ ہی واسطے میرا خاندان ہی کہنی پتر مجبور تھی ویندے ابے دی نیاز مندی کرنی پندی ہے، پیو ماں کو مجبوری ہے اولاد دی نیاز مندی کرنی پندی ہے، بیوی کو مجبوری ہے اپنے شوہر دی نیاز مندی کرنی پندی ہے، لیکن اللہ دے میں خاندان ہی نہیں بنایا ول میں کہندہ نیاز مند تھی سکدا، آکھ دے جتنا کائنات مخلوقاں بنائیں ساریاں میرے دردیاں فقیرن، میں اللہ غنیاں، میں اللہ بے نیاز ہاں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اوے لوگو تساں سارے دے سارے اللہ دے درد فقیر ہو۔ وہ ایک نبی آکھیا نا رب انی لما انزلت الی من خیرن، بولیں دے نہیں بھائی یار، من خیرن فقیر۔ موسیٰ علیہ السلام آتے بیٹھے ہم توڑے کلیم اللہ ہاں والوی تیرے دردہ کیا ہاں، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کیویں بے نیاز ہیں؟ نبی سے دی حدیث ہے ساری دنیا متقی بن وجے نا، ما زادہ ملکی شیعہ، یہ سارے متقی اللہ دی ملکیت تے بادشاہت ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے، تو تساں سارے گناہگار بن ونجو ولا بھی اللہ دی ملکیت ذرہ برابر خسارہ نہیں بھی کر سکتے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کہیں دے چہرے دا محتاج نہیں، اللہ کہیں دے عہدے دا محتاج نہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اگو کیا فرمائے لم یلد، اللہ سے کوئی شے نہیں جنی، ولم یولد، تے اللہ آپ ہی کہیں دا جنیا ہویا کہنی، هو الاول والآخر، پہلے بھی اللہ آخر چی کون ہو سی؟ بولو عیسائی آدھے ہیں عیسیٰ اللہ دا پتر ہے نعوذ باللہ، مریم اللہ دی بیوی ہے نعوذ باللہ، یہودی آدھے ہیں عزیر اللہ دا بیٹا ہے، مجوسیاں دا عقیدہ، یہودیاں دا عقیدہ، عیسائیں دا عقیدہ اللہ نے سارا رد کر دیتے، فرمایا میرے نبی نے کو ڈس دے نہ میں اولاد جنیے نہ میں آپ کہیں دی اولاد ہاں، لم یلد ولم، بولو بھائی لم یلد ولم یولد۔ یہ میرا کلپ بڑا وائرل تھا، ہونے ایک میں جٹ کی مثال دیتی ہے نا وہ سالے علی نعوذ باللہ من ذالک، وہ کو غلط انداز نال لٹھا گئے، حالانکہ میں ایو عقیدہ سمجھاون دی کوشش کیتی ہوں کلپ پچ کہ لوگ اتنی حد تک گرے ہوئے ہیں کہ اللہ دی ذات دے بارے اے جڑا وڈا عقیدہ رکھدا، اے جڑا وڈا عقیدہ، میں وہ کلپ دے بعد وال رد کیتے بھئی یہ سارا اے عقیدہ نہیں، اللہ دے بارے مثالاں نہیں دیونا چاہیے،
لیکن وہ اگلی گال کہیں نہیں چاہتی، پچھلی بھی کہیں نہیں چاہتی، وہ ویچ والی گال کو وائرل کر کے بڑیاں بڑیاں گالیں لکھیاں گئے، بڑے بڑے تبصرے۔ نہ میرا بھائی، نہ تحقیق کیتی کرو، سیاق و سباق ڈٹھا کرو۔ اساں وہ گال تواڈے عقیدے دی پیش کیتی ہے، ایک نے بھی بہت زیادہ اچھا گال ہیں کتابیں موجود ہیں جڑے اللہ دے بارے تو اجا عقیدے نال تعلق رکھ جا۔ اساں تا دے یہ چیزاں نہ آکھو اللہ کل ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ دی کوئی اولاد نہیں تے اللہ آپ بھی کہیں دی اولاد بولو بھائی۔ تے آخر فرمایا ولم یکل لہ کفوا۔ ہن میں جو ممبر تے کھڑا، میرے سامنے میرے مقابلے بیا خطیب کھڑا سکدے ہو تساں، میری کرسی دے نال بے دی کرسی لا سکدے ہو تساں، میری نشست دے نال کہیں بے کو بلہا سکدے ہو تساں، لیکن اللہ دے ولم یکل لہ کفوا احد میرا مقابلہ کراون تا دور دی گال ہے، میرے سامنے آون دی کہیں اچ جرات نہیں، میرا کوئی ہمسر نہیں، میرا کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا طاقت رکھے میرے سامنے آوے۔ فرعون کیا اسا مقابلہ کرے سوں، اسا بھی رب ہیں۔ نمرود کیا اسا مقابلہ کرے سوں، اسا ہی رب ہیں۔ بڑے بڑے لوگ ہیں کیا دسواں بچن اللہ نے تباہ کر دیتن، کیتن کہ نہیں کیتے؟ ہی واسطے بھائیو ولی دی ولایت پر حق ہے، پیر بھی حق ہے، بزرگ بھی حق ہیں، نیک ہومن موحد ہومن، لیکن اللہ سونا کل ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ دی کوئی اولاد نہیں، اللہ کہیں دا محتاج نہیں، اللہ دا کوئی ہمسر نہیں، اللہ عبادت دے لائق، اللہ سجدے دے لائق، اللہ زندگی اللہ واسطے، سارے معاملات میں اللہ دے اختیار ہے چن۔ اے اگر عقیدہ تو میں درست کر گدا، یہ دعوت سارے نبی پاک دی آئی، جو اللہ نے میرے نبی دی ذمہ داری لائی آئی، اے میرے پیغمبر تساں وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تساں لوگیں کو دعوت دیو میری توحید والے پاسے۔ میرے نبی ساری زندگی رب دی توحید والے پاسے لوگوں کو دعوت دیتی ہے، تے رب نے ساری دنیا کو اپنے نبی والے پاسے دعوت دیتی ہے۔ نبی سی فرمائیں میرا نام احمد بھی ہے، میرا نام محمد بھی ہے۔ احمد دا مانا جڑا ساری کائنات کولو زیادہ اللہ دی تعریف کرے، تے محمد دا مانا جن دی ساری کائنات زیادہ تعریف کی ونجے، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے نبی دا دفاع کیتے، نبی نے اللہ دی توحید بیان کیتی ہے۔ ایہو میرے نبی دی بعثت دا مقصد ہے، ایہو ربیع الاول دا پیغام ہے۔ اللہ تو دعا ہے یہ چھوٹی جی صورت تورے سامنے پڑھی میں مختصر جیں فضائل اور مختصر جی تفسیر پیش کیتی میں۔ اللہ سا کو جیندہ رکھ، توحید تے رکھ، آمین آکھو۔ اللہ سا کو شرک تو بچا، اللہ آج یہ تو گواہ تھی ون سادہ عقیدہ ہے اساں تے کو وحدہ لا شریک منے دیں۔ اللہ تو کل ہے، تیرا کوئی سانجھی نہیں، تیرا کوئی بھائیوال نہیں، تیرا کوئی ثانی نہیں، تیرا کوئی ہمسر نہیں، تیرا کوئی مقابلے اچ نہیں، تو بے نیاز ہیں، اللہ صمد نہیں، اللہ مشکل کشا بھی تو ہیں، حاجت روا بھی تو ہیں، اولادہ نیوان لائی تو ہیں، داتا بھی تو ہیں تے دستگیر۔ ایہو قرآن دی تعلیم، ایہا نبی دی حدیث دی تعلیم، ایہو صحابہ دا مشانہ، ایہو میرے نبی دی بعثت دا مقصد، ایہو ربیع الاول دا پیغام، اور یہ دعوت اہل حدیث دی دعوت ہے کہ زندگی اچ کوئی گناہ تھی ونجے اللہ معاف کر دے سی، اگر شرک تھی گئے تھے اللہ معاف نہیں کریں دا۔ اللہ شرک تو محفوظ رکھے، توحید دی سمجھ نصیب کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔